کہ فواد چودھری اور عامر قیانی کی ترین گروپ سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ترین گروپ نے فواد چودھری اور عامر قیانی سے مطالبات کی منظوری کی گارنٹی مانگی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ترین کے خلاف رپورٹ آئی تو راستے جدا کر لیں گے۔ گروپ اراکین نے فواد چودھری پر یہ بات واضح کر دی ہے۔ قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ قذافی بٹ، آگاہ کیجیے گا اس ملاقات کا مزید احوال۔ دیکھیں جی، اس کے اندر جو ہے واضح طور پر انہوں نے فواد چودھری اور عامر قیانی کو کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف رپورٹ آئی تو پھر آپ راستے جدا ہی سمجھیں، ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر اس طرح انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں تو پھر ہم زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے۔ گروپ اراکین نے فواد چودھری سے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ کیا وہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے کل ہمارے ساتھ وعدہ تو کر لیا، لیکن کیا وہ تمام وعدے نہیں رہیں گے بلکہ اس کو پورا کیا جائے گا، کیونکہ وزیر اعلیٰ پہلے بھی وعدے کر چکے ہیں لیکن اسے پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے گروپ اراکین نے یہ بھی کہا کہ آپ وزیر اعظم کو جا کے بتائیں کہ ہمارے حلقوں کے مسائل ہیں، عوام ہم سے توقعات رکھتے ہیں، وہ جو کرپٹ ہیں انہیں ضرور پکڑیں لیکن ہمارے مسائل تو حل کریں۔ عوام کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے۔ فیصل واڈا جیسے وزیر جو ہیں وہ بیان بازی سے پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، باتیں ہمیں بھی بہت کرنا آتی ہیں، ہم بھی جواب دے سکتے ہیں، جس پر فواد چودھری نے انہیں کہا کہ آپ کے مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کروں گا، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ عامر قیانی اور سیف اللہ نیازی جو ہے وہ پنجاب کے معاملات کے اوپر نظر رکھیں گے، لیکن آپ بھی خیال کریں اور تلخ جملوں سے اجتناب کریں۔ جی ٹھیک ہے قذافی بٹ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سینئر تجزیہ کار نسیم ظاہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج ملاقات ہوئی ہے ترین گروپ کی فواد چودھری اور عامر قیانی سے، جس میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر رپورٹ ترین کے خلاف آئے گی تو وہ راستے جدا کر لیں گے، جبکہ وزیر اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہر فیصلہ ہوگا۔ آنے والے ٹائم کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ نسیم ظاہرہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ قذافی بٹ، آپ کی جانب آؤں گی، اپڈیٹ کیجیے گا مزید۔ بالکل جی، اور یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے فوراً بعد جہانگیر ترین نے جو اراکین فواد چودھری کے ساتھ ملاقات میں موجود تھے، 7 اراکین، انہیں اپنے گھر پر بلایا اور ان سے اس ملاقات کے حوالے سے تفصیلات کی کہ انہوں نے فواد چودھری سے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ انہوں نے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا اور جو بھی چیزیں تھیں وہ جہانگیر ترین کے سامنے رکھی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر جہانگیر ترین بھی اپنے گروپ کا اجلاس کھلوائیں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مرکز اور صوبے کی جانب سے جو وعدے کیے گئے ہیں، جو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، اس پر وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ آئندہ ہفتے دیکھا جائے گا اور اجلاس کھلوا کر اس کے اندر غور کیا جائے گا۔ قذافی بٹ، جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ترین گروپ کے ارکان کی جانب سے حکومتی نمائندوں کو، ان مسائل کے یقین دہانی کیا کروائی گئی ہے؟ کیا کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس حوالے سے کوئی؟ ترین گروپ کی جانب سے تو 1 ماہ کا جو وقت ہے وہ دیا گیا ہے۔ بجٹ سے پہلے جو ہے ان لوگوں کے مسائل حل کیے جانے ضروری ہیں، جو انہوں نے واضح بھی کر دیا ہے۔ بجٹ بک کے اندر جو ترقیاتی پیکج ہے ان اراکین کے حلقوں کا، وہ الگ سے شائع کیا جائے گا۔ جو ٹرانسپورٹ پوسٹنگ ہے، جس کا سب سے بڑا مسئلہ ان اراکین اسمبلی کو ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ کی جاتی رہیں گی۔ ایک ڈپٹی ٹھیک ہے سیکرٹری قذافی بٹ، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج یہ بات واضح کر دی گئی ہے ترین گروپ کی جانب سے کہ اگر رپورٹ ان کے خلاف آئے گی تو اپنے راستے جدا کر لیں گے، مگر ہم نے یہ سنا ہے، دیکھا ہے کہ وزیر اعظم یہ بات کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہر فیصلہ کیا جائے گا۔ آنے والے وقت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے فی الوقت تو حکومت ایک ششو پنج میں لگ رہی ہے، کیونکہ علی ظفر کی رپورٹ کا کہا جا رہا تھا کہ آ جائے گی جلدی۔ وہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہزاد چودھری صاحب نے شہزاد اکبر صاحب نے پچھلے 2-3 دنوں میں انٹرویوز دیے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے، جہاں کے انہوں نے کہا ہے کہ جو ترین گروپ ہے اس کے خلاف ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ترین گروپ کی جو توقعات ہیں اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکومت کس رخ جانا چاہتی، پرائم منسٹر صاحب کیا علی ظفر کی رپورٹ کو اہمیت دیں گے، جس کے بارے میں بھی کچھ نہ علی ظفر کہہ رہے ہیں اور نہ کوئی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن
جن کے بارے میں، جن کے کام کے بارے میں رپورٹ ہے علی ظفر کی، دیکھیں نا شہزاد اکبر صاحب نے وہ جو FIR ہوا اور جو انویسٹیگیشن ہوئی، وہ تو شہزاد اکبر صاحب کے انہوں نے اس کو لیڈ کیا ہے. FIA ضرور ہے لیکن شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ اوور سی اس کو کر رہے ہیں. تو پھر شہزاد اکبر صاحب وہ کر رہے ہیں اور وہ ٹی وی پہ آگے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے ان کے خلاف جہانگیر ترین کے، اور دوسری طرف علی ظفر کی بھی رپورٹ ہی نہیں آئی. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس طرف بھی کچھ پھنسی ہوئی لگ رہی ہے، کوئی کلیئر پوزیشن سامنے نہیں آ رہی. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ جہانگیر ترین گروپ کا رہے کہ جی ہمارے جب تک ہمیں کلین چٹ نہیں ملے گی ہم بات نہیں مانیں گے. وہ تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے کلین چٹ نہیں ملے گی، وہ تو اس طریقے سے جائز نہیں ہے کہ اگر وہ انویسٹیگیشن پہ انہوں نے اگری کیا ہے علی ظفر کی، تو پھر علی ظفر کی انویسٹیگیشن جب سامنے آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا نا کہ اس انویسٹیگیشن میں کیا ہے. اور یہ پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم ان کی جو رپورٹ ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، جہانگیر ترین گروپ یہ کہہ چکا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس سے بھی بڑھ کے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، علی ظفر کی رپورٹ کا مقصد کیا ہے، اور کیا وہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہوگی، اور کیا وہ رپورٹ سچ مچ جو شہزاد اکبر صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن شروع کی ہے اس کو وہ اسیس کر کے بات کر پائیں گے، صحیح بات کر پائیں گے، یا یہ ابھی کچھ گڈمڈ کی صورتحال ہے. تو میرے خیال ہے جو جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے بھی حکومت کے سامنے سوالات ہیں ان کے جواب کوئی سامنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نسیم زہرا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر الیکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے ہے. الیکشن کمیشن کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے صحافی کے ولاگ شیئر کر دی گئی. ویڈیو میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. الیکشن کمیشن میں ہلچل مچنے پر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. الیکشن کمیشن نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر ویڈیو محض غلطی سے شیئر ہوئی. الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے اپنا موقف پہلے ہی پیش کر چکا ہے.